تو خود شب 9 ذی الحج کی ہے اور یہ بڑی فضیلت کی رات ہے، شب عرفہ ہے آج، اور یہ قاضی الحاجات سے مناجات اور راز و نیاز کی رات ہے۔ آج کی رات توبہ قبول ہوتی ہے اور دعا مستجاب ہے۔ معمولاً دعائے عرفہ اور روز عرفہ کے اعمال کے اعتبار سے کل کا دن زیادہ معروف ہے، لیکن آج کی رات بھی کسی طور پر بھی کم نہیں ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص آج کی رات عبادت میں گزار دے گویا اس نے 170 سال تک عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا خاص اعمال ہیں آج کی رات کے، اور انشاءاللہ بعد از مجلس ماتمداری کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک لائیو سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے شب عرفہ کے اعمال کے ساتھ۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں ہم اس کی تفصیل کو تھوڑا سا بیان کریں گے، لیکن ہم نے فقط اشارہ کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ کل کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن آج کی رات بھی اسی اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 170 سال تک عبادت میں مصروف رہنے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو آج کی رات کے اعمال کو انجام دے دے۔ اللہ اکبر۔ پہلی مناسبت ہے کل کا دن، پھر خاص اہمیت کا حامل ہے یہ دوسری مناسبت ہے جو روز عرفہ ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عرفہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا نے ایک سائل کی آواز سنی کہ جو لوگوں سے کچھ خیرات مانگ رہا تھا، تو مولا نے اسے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، جبکہ آج کے دن امید کی جاتی ہے کہ ماؤں کے شکموں میں بھی جو بچے ہیں ان پر بھی خدا اپنا لطف و کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کل کے دن کے جو خدا کے لطف و کرم سے محروم رہ جائے، اگر وہ ان اعمال کو انجام دے دے، جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان اعمال کو انجام دے دے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ مثال کے طور پر کل کا دن غسل کرنے کی تاکید ہے، اور کل کے اعمال میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ثواب ہے، یعنی بعض روایات میں آیا ہے کہ 1000 حج اور 1000 عمرے اور 1000 جہاد کے برابر ہے کل ایک مرتبہ حسین ابن علی کو سلام کرنا۔ اللہ اکبر کی بات نہیں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نظام شریعت اور نظام ہدایت رکھا ہے نا، غور کیجئے گا، ہمارے ذہن میں سوال یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی نسبت سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب۔ یہ ثواب عمل کرنے والے کی نسبت سے نہیں ہے، جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا احترام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہے کہ اللہ نے حسین کے احترام کے صدقے میں ایک زیارت کا ثواب 1000 حج کے برابر رکھا ہے۔ کیا کام پر ہے، اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی زیارت کر لے تو کسی پر حج واجب ہو چکا ہے تو وہ اس پر واجب شرعی رہے گا۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مستحب حج ہے، اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ آؤ عرفہ کے دن زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور عراقیوں کے یہاں یہ خاص بات بھی معروف ہے عرفہ کے دن کی زیارت کے لیے کہ جو اس دن زیارت کر لے، عراقی کم سے کم سمجھتے، دیکھیں عاشور کی ایک خاص مناسبت ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے، بہت رش ہوتا ہے مولا کے حرم میں، چہلم کی جو واک ہے نجف سے کربلا تک، اس کی ایک الگ ہی شان و شوکت ہے۔ 15 شعبان کی زیارت ویسی ہے کہ جیسے 1,24,000 انبیاء سے جسے ہاتھ ملانا ہو، اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان کربلا معلّہ پہنچ کر حسین ابن علی کی زیارت کرے، یہ روایت میں۔ لیکن عرفہ کے دن کی خاص بات جو عراقیوں میں مشہور ہے وہ یہ کہ یہ جو زیارت ہے یہ فقط اسے نصیب ہوتی ہے کہ جس کی ولادت میں طہارت ہوتی ہے، تو عرفہ کی زیارت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اگرچہ اس جملے کی وضاحت کر دوں کہ جسے نصیب نہ ہو سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ولادت میں نعوذ باللہ شک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے نصیب ہو جائے اس کی تو ولادت 100% طاہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1000 حج کا ثواب زیارت عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس لیے کہ حسین نے حج کو بچایا ہے۔ اگر حسین کی قربانی نہ ہو تو حج ہی نہیں ہے، عمرہ ہی نہیں ہے، کوئی جہاد ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، عقیدہ توحید کا کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ بہت بڑی سازش یزید کی یہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے دوران حج، اس جانب ہم اشارہ کریں گے اگر موقع آ سکا تو۔ اور دوران حج جب حسین کو شہید کر دیا جائے تو ایک اور گروہ تھا جو یہ شور مچا دے کہ جو قتل کرنے والوں کو بھی قتل کر دے پہلے۔ آج بھی بہت آسان ہے کہ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں کہ ایک شخص سے کسی کو قتل کروا دیا اور ایک اور شخص سے اس قاتل کو بھی قتل کروا دیا۔ تو یہ منصوبہ تھا کہ حسین وہاں پر شہید ہو جائیں اور پھر انہیں قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے، اور جب اتنا خون خرابہ خدا کے حرم میں ہو جائے تک شور مچا دیا جائے کہ حج تعطیل ہو گیا، اب خدا کا جو گھر ہے وہ امن کا مقام نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ حج کو لپیٹ کر پورے دین کے بساط ہی کو لپیٹ لیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا اور حج کو چھوڑ دیا، یعنی
قدم آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے ہٹا دیا. کہنے کا مقصد ہے کہ جس کا پیچھے اٹھتا ہوا قدم حج کو بچا لے، اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کی کیا شان ہے. جس کا پیچھے ہٹنا حج کو بچا لے، اس کا آگے بڑھ کر اقدام کرنا کیا کچھ بچا جائے گا. تو کل کا دن غسل اعمال میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دیجیے. مفاتح الجنان میں خاص زیارت لکھی ہوئی، اگر وہ پڑھ سکیں، نہ پڑھ سکیں کم سے کم زیارت وارثہ پڑھیں. کل کے دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بشرط یہ کہ کمزوری کا باعث نہ ہو دعا کے لیے. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا میں کچھ کمی ہو رہی ہے تو اتنا اہم ہے دعا کرنا کل کے دن کہ روزہ چھوڑ دو اور دعا کرو. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ عرفہ کا دن تو وہ ہے کہ شکم مادر میں جو بچے ہوتے ہیں ان پر خدا کا رحم و کرم نازل ہوتا ہے. آج کے دن تو اللہ کے علاوہ بندوں سے کیوں مانگ رہا ہے. تو کل کا دن عبادت کا دن ہے، یہ دوسری مناسبت ہو گئی. ساتھ ہی آج کا جو دن گزرا ہے 8 ذی الحج، ایک تیسری مناسبت یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آج ہی کے دن مکہ چھوڑا تھا. غور فرمائیے گا، یہ جو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اس لیے کہ اگر 9 ذی الحج تک امام رک جاتے تو وقوف عرفات ہوتا اور اس کے بعد حج پورا کرنا عام فقہ کے اعتبار سے واجب ہو جاتا، ورنہ امام حسین علیہ السلام پہ تو کوئی کیا چیز واجب کر سکتا ہے، وہ تو خود عین شریعت ہے. لیکن اگر وقوف عرفات ہوتا تو پھر مزدلفہ اور منی اور رمی جمرات اور پورا حج یہ واجب ہو جاتا. لہٰذا حسین نے 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا، عمرہ انجام دیا اور مولا مکہ سے نکل گئے. تو یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے، 3 شعبان المعظم مکہ پہنچے تھے. جب 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے تو روانگی امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے، وہ 28 رجب کو آپ سن بھی چکے ہیں، مصائب میں عشرہ محرم کی پہلی مجلس میں اسے بیان بھی کیا جاتا ہے. مولا کو تقریباً 3 دن لگے، معذرت 6 دن لگے تھے مکہ پہنچتے ہوئے. 28 رجب کو کوچ فرمایا، 6 دن بعد 3 شعبان المعظم کو مکہ پہنچے. شعبان کا پورا مہینہ، شوال المکرم، ذی القعدۃ الحرام اور ذی الحج